بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ امام امت ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے، ترجمہ: اور یقیناً ہم تمہیں آزمائیں گے کچھ خوف اور بھوک سے، اور مالوں اور جانوروں اور پھلوں کی کمی سے، اور بشارت دے دیجئے ان صبر کرنے والوں کو جب انہیں کوئی مصیبت پہنچے تو کہیں ہم تو بس اللہ ہی کے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ انہی لوگوں پر ان کے رب کی عنایتیں اور رحمتیں ہیں، اور یہی لوگ ہیں ہدایت یافتہ۔ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ یہ مصائب و بلایا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں ہوتی ہیں، اور جو لوگ ان آزمائشوں میں سرخرو ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت اور خصوصی محبت ان کے شامل حال رہتی ہے۔ پھر حدیث نبوی کے مطابق وہ خالق خدا کے بھی محبوب بن جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں اس کی ایک بہترین مثال بھی ہمارے سامنے رکھی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چند باتوں میں آزمایا۔ آپ علیہ السلام ان آزمائشوں میں پورا اترے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انی جعلک انسان اماماً، میں بطور انعام تجھے سب لوگوں کا امام بنا رہا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، ومن ذریتی، اور میری ذریت سے بھی امام ہوگا؟ فرمایا، الا ین عہد الظالمین، میرا عہد امامت ظالموں کو اپنے دائرے میں نہیں لے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام امتحان میں کامیاب ہوئے تو تاج امامت سے سرفراز ہوئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ انہی کی ذریت سے ہیں۔ آپ کا بھی کڑا امتحان ہوا، ظالموں نے منصب خلافت پر قبضہ کیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ عدل بلند کیا۔ تحفظ خلافت کی خاطر آپ رضی اللہ تعالی عنہ پر خوف، بھوک اور مالوں، جانوں اور پھلوں کے نقصان کی تمام آزمائشیں آئیں۔ ان تمام مراحل میں آپ کی زبان مبارک پر ایک ہی کلمہ تھا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ذریت ابراہیمی میں انبیاء علیہ السلام کے بعد کون ہے جس نے حسین کے انداز میں کلمہ عدل کہا ہو، اور کون ہے جس پر ویسے کلمات ابتلاء آئے ہوں جیسے حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر آئے؟ اور ذریت ابراہیمی میں کوئی ایسا ظالم ہوا جس نے یزید جیسے مظالم کیے ہوں اور یزید کی طرح حرمتوں کو پامال کیا ہو؟ اس لیے ابراہیم نے اپنی ذریت میں جس امام کی درخواست کی، تاریخ کی روشنی میں انبیاء علیہ السلام کے بعد اس کا سب سے بڑا مصداق سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ قرار پاتے ہیں۔ ذریت ابراہیمی کا یہ گل سربسد اپنے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طرح تمام کلمات ابتلاء میں پورا اترا تو اللہ تعالیٰ کی عنایت و رحمت نے حسب عہد آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی غوش میں لے لیا، اور ہدایت و استقامت میں آپ کو امام امت بنا دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے جن ظالموں کو دائرہ امامت سے باہر رکھنے کا عہد کیا، اپنے اعمال کی وجہ سے یزید اس کا سب سے بڑا مصداق بنا۔ اس لیے یزید کو امیر، امام، خلیفہ کہنا درست نہیں۔ غالباً یہی وجہ ہے کہ جب ایک شخص نے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے یزید کو امیر المومنین کہا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے 20 کوڑے مارنے کا حکم دیا۔